السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اسم کی مزید اقسام دیکھی ہیں اور آج ہم مزید اقسام افعال کی دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں افعال مقاربہ۔ تو جیسے نام سے ہی ظاہر ہے مقاربہ قرب سے ہے، جس کا مطلب ہے قریب، اور یہ وہ افعال ہیں جو خبر کے مستقبل قریب میں ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خبر کے مستقبل قریب میں ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو فعل کے معنی دیتے ہیں۔ یہ ویسے تو یہ فعل نہیں ہے، یہ فعل کے معنی دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ مبتدا کو پیش دیتے ہیں اور خبر کو یہ زبر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یکادو، یکادو ایک ایسا فعل ہے جو افعال مقاربہ میں آتا ہے۔ تو یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے جائے ابصارہم، ان کی بصارت کو۔ تو یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو پیش دیتے ہیں، یکادو قریب ہے کہ برق، اس کے ساتھ مبتدا ہے، بجلی اچک لے جائے ان کی، کن کو؟ بصارت کو، اور خبر کو یہ زبر دیتے ہیں ابصار، ابصاری نہیں کیا، ابصار کیا۔ verb of hope، افعال رجا، رجا را جیم حمزہ سے ہے اور اس کا مطلب ہے امید۔ یہ افعال امید کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مبتدا کو پیش دیتے ہیں، خبر کو زبر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عسا، امید ہے، ٹھیک ہے، عسا ربکم، عسا ربکم، ربکم مبتدا، ان یرحمکم، حاما یرحما ناٹ یرحمو، تو اب اس کی خبر کو اس نے کیا کیا؟ زبر دے دیا۔ اسی طرح کچھ افعال شروع ہیں، وہ افعال جو کام کو شروع کرنے کے معنی دیں، تو ان افعال کو افعال شروع کہتے ہیں، یعنی verb of initiative، مبتدا کو پیش دیں گے اور خبر کو زبر دیں گے۔ اس کی مثال دیکھیے، توفقا و توفقا، اصل میں یہ فعل نہیں ہے یہ، لیکن فعل کے معنی میں آتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ افعال لے شروع، ٹھیک ہے۔ توفقا و توفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، قرآن پاک میں اگر اس کی مثال کو دیکھا جائے تو۔ انشاء، یہ بھی وہی فعل ہے، اقبل یہ بھی وہی ہے۔ پھر بات آتی ہے افعال مدح کی، یعنی verbs of praise، وہ افعال جو کسی کی تعریف کے لیے استعمال ہوں انہیں افعال مدح کہتے ہیں۔ مثلا نعمہ، کتنا اچھا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اب یہ نعمہ کیا ہے؟ یہ ایسا فعل ہے جو کیا کرتا ہے؟ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ افعال مذمت کے لیے، بلیم کے لیے آتے ہیں، جیسے بئسا، کتنا برا ہے، ساء بہت برا ہے، ساءت، ساء کا ہی مونس ہے تو آخر میں تا لگ کر اس کی مونس بن گئی۔ تو اب یہ کیا ہیں؟ یہ افعال ذم ہیں اور یہ مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ایسے افعال جو تعجب کے لیے آتے ہیں، وہ افعال جو حیرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوں افعال تعجب کہلاتے ہیں، اور یہ افعال عموماً ما افعل کے وزن پر آتے ہیں۔ ما اصبرا، کتنا صبر کیا ہوا ہے، ما اصبرہم علی النار۔ اسی طرح ما احسنا، کتنا اچھا ہے۔ پھر بات آتی ہے افعال ناقصہ کی، وہ افعال ہیں جو کام کا معنی نہیں دیتے بلکہ صرف زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ یہ افعال لازم ہیں جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ناقص ہیں اور صرف فاعل کے آنے سے مفہوم پورا نہیں کرتے، بلکہ مزید وضاحت کے لیے ان کو کسی صفت کی ضرورت رہتی ہے جو کہ منصوب آتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ جا رہی ہے کہ افعال ناقصہ اپنے مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ تو چند افعال ناقصہ جو اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں قرآن پاک میں بھی، کانا، صورا، ظل، اصبح، امسا، لیسا، باتا،
تو یہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ. مختلف میننگس دیتے ہیں یہ بھی. اور کانا کی بالکل ایک گردان بھی بنتی ہے کہ قرآن پاک میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ افعال ناقصہ ہیں. پراپر اس کے اندر نقص کے ساتھ یہ فعل ہے، لیکن یہ پراپر یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ اس کی پوری گردان اور بہت سے اس کے جو صیغے ہیں ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں. اسی طرح مضارع کے ساتھ بھی یہ جڑتا ہے. کانا سے یکونو ہو جاتا ہے، یکونانی، یکونونا، فعل مضارع بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امر بھی بنتا ہے. کن، فیکن کو اگر ہم دیکھا جائے تو وہاں پر وہ حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ اسی کانا سے کن ہے. ٹھیک ہے. جب ہم انشاءاللہ ہم امر پڑھیں گے تو اس میں یہ مزید وضاحت ہو جائے گی. اس کی کچھ قرآن پاک سے مثالیں ہیں. تو وہ کیا ہے؟ کانا کابورا، ما کانا ابراہیم، کانتا یعنی تثنیہ کا صیغہ بھی آ گیا. تکونو، ٹھیک ہے، کانو، ٹھیک ہے، تکونا. تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے افعال افعال ناقصہ میں سے ہیں. مقاربہ نہیں، افعال ناقصہ میں سے کانا کا صرف یہاں پر بیان آیا. اس کے علاوہ باقی بھی جتنے افعال ناقصہ ہیں وہ سب بھی اسی طریقے سے استعمال ہوں گے. اسی طرح اگر سورا کو دیکھا جائے تو سورا کا مطلب ہے ہوا. قرآن پاک میں اس کے دو صیغے ہیں، تصیرو یا مصیرو. الی اللہ تصیر الامور یا الی اللہ المصیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا ظلہ. ظلہ کے معنی ہوا، دن میں ہوا، مسلسل ہوتے رہنا کے میننگ دیتا ہے. قرآن پاک میں زیادہ تر ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے. صرف چند مقامات پر مضارع کا صیغہ بھی اس کا آیا، جیسے ظل وجہہ مسعودا، مسودہ. ظل وجہہ مسودہ، وظلت ونظل ظلت. تو یہ کیا ہے؟ ظلہ سے ہے، جس کے معنی کیا آئیں گے؟ ہوا، دن میں ہوا یا مسلسل ہوتے رہنا کے معنی دے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اصبح. اصبح کے معنی صبح کے وقت ہوا. فاصبح فی المدینۃ ان اصبح ماؤکم غورا اصبح من الخاسرین فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تو یہ صبح کا وقت بتاتا ہے. اور امسا، 5ویں نمبر پہ امسا. تو امسا یہ معنی بتائے گا شام کے وقت میں ہوا. ٹھیک ہے. ایوننگ کے لیے ہم امسا لفظ استعمال کریں گے. پھر اسی طرح ہم لیسا بھی پڑھتے ہیں. اس کے معنی ہے نہیں ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین الست بربکم لیسو. تو یہ لیسا سے ہی لیسو بن گیا. لستو، لستن. تو یعنی کہ اس کے بھی آپ کی مکمل گردان بن سکتی ہے. باتا، اس کے معنی ہے ہوا یعنی رات میں ہوا. ٹھیک ہے. والذین یبیتون، باتا سے یبیتو. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ زیادہ تر اکثر استعمال ہوتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میننگز کے ساتھ آپ کے سامنے مثالیں بھی آ گئی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.